بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر کہ قریش سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں واپس مکہ لوٹنے کے متعلق سنا تھا۔ دراصل مکہ والوں کو مسلمانوں کی یہ ہجرت بہت ناگوار گزری تھی، خاص کر نجاشی کا حسن سلوک ان لوگوں کے ساتھ اور ان پر بہت شاق گزرا تھا۔ نتیجہ کے طور پر مکہ والے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان افراد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیں۔ دوسری ہجرت پہلے سے بھی زیادہ مشکل حالات میں ہوئی۔ اس کے لیے قریش چوکنا بیٹھے تھے کہ اگر مسلمان مکہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں تو ان کا راستہ روک لیں گے اور ان کو مکہ سے کسی بھی حال میں باہر جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور انہوں نے بہت تیز رفتاری کا مظاہرہ بھی کیا۔ مکہ سے نکلے اور اس سے پہلے کہ قریش کے لوگ ان کے پیچھے جا کر کے ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے، یہ لوگ کامیابی کے ساتھ مکہ سے نکل کر نجاشی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ قافلہ میں 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں کی ان مہاجروں کے ساتھ مکاری۔ اب دیکھیے کہ وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دینے کے لیے تدبیریں کی۔ مسلمانوں کا نجاشی کے پاس ان حالات میں جانا اور امان پا جانا مکہ والوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ دو طاقتور، ہوشیار اور سوجھ بوجھ والے نوجوانوں کو، جو کہ عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ ہیں، جو دونوں کے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، طرح طرح کے تحفے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان دونوں نے تحفے درباریوں کے پاس پہنچانے کے بعد ان کو طرح طرح ورغلایا کہ کسی طرح وہ لوگ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں۔ درباریوں نے بھی نجاشی کو ان کے نکالنے کا مشورہ دیا اور ایسے ناسازگار حالات میں مسلمانوں کو جو اب تک دربار میں حاضر نہیں ہوئے تھے ایک طرح کا خوف لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو۔ دوسری طرف ان دونوں نے ماحول اپنے موافق دیکھ کر چالاک ایلچیوں نے نجاشی کے سامنے حاضر ہو کر اس کو تحائف دینے کا ارادہ کیا اور پیش کیا، اور یہ بات رکھی نجاشی کے سامنے کہ بادشاہ حضور، ہمارے کچھ نادان نوجوان آپ کے ملک آ گئے ہیں جو اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور آپ کا دین بھی نہیں اپنایا ہے۔ اپنا دین تو چھوڑا ہے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا ہی دین لے کر آ گئے ہیں جس سے نہ ہم واقف ہیں نہ آپ۔ گویا اس کو اپنا ہم خیال کرنے کا ارادہ کیا۔ انہی کے سلسلے میں ان کے قوم کے شرفاء اور ان کے آباء و اجداد نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ان کے آباء و اجداد کے پاس واپس بھیج دیں۔ درباریوں نے بھی ان مکہ کے سفیروں کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن نجاشی ایک سمجھدار بادشاہ تھے۔ انہوں نے معاملے کی جانچ کروانا مناسب سمجھا، مسلمانوں کو بلوایا، وہ آ بھی گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے تھے مسلمان کہ آج سچ بولنا ہے چاہے اس کا جو بھی انجام نکلے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، یہ نیا دین کیا ہے؟ آخر جس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑا ہے اور کسی دوسرے دین و مذہب کو بھی، حتیٰ کہ میرے دین کو بھی نہیں اپنایا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر ابن ابی طالب الطیار رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ نجاشی کے سامنے مسلمانوں کی بات رکھیں گے۔ مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہم ایک ان پڑھ قوم تھے، بدھ پوجتے اور مردار کھاتے تھے، فحاشیاں کرتے اور رشتے ناتے توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے
ہم میں کا طاقتور کمزور کو کھا لیتا تھا، یعنی اس پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت پر تھے کہ ہمارے درمیان ہم ہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب سے ہم واقف تھے، جس کی امانت داری اور پاک دامنی ہم پر واضح تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن کنکر پتھر کی پوجا کرتے تھے ان سے منع کیا۔ ہمیں سچ بولنے، امانت داری نبھانے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کاموں سے بچنے اور خونریزی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ یتیموں کا مال ہڑپنے سے منع کیا، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے منع کیا۔ ہمیں نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ تمام شعائر اسلام کا حکم دیا، لہذا ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، ان کے دین کی اتباع کرنے لگے۔ ایسا کرنا تھا کہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں ستانے لگے، ہمارے دین سے ہم کو پھیرنے کے لیے تکلیفیں دینے لگے۔ ان کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ہم آپ کے ملک ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ آپ کو دیگر تمام دنیا والوں پر ترجیح دی ہے، آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے دربار میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اتنی مؤثر تقریر سن کر، جو کہ مبنی بر حق تھی، حق کی باتیں تھی، اس میں نجاشی متاثر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس میں سے کوئی نمونہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ بالکل ہے۔ نجاشی نے کہا کہ لائیے پڑھ کر کے سنائیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کے شروع کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، کاف ہا یا عین صاد سے کچھ اور آیتوں تک۔ نجاشی زار و قطار رونے لگے، داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادری بھی بے تحاشا رونے لگے، اور ان کے سامنے رکھے ہوئے ان کے کتابچے اور جو صحیفے تھے وہ سب بھیگ گئے، ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے ان سے کہا کہ یہ اور جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی چراغ کی روشنی لگتی ہے، نہیں قسم اللہ کی میں تمہیں ان دونوں کے سپرد نہیں کر سکتا۔ قریش کے دونوں سردار ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے حضرت عبداللہ ابن ربیعہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کل میں نجاشی سے ان کے بارے میں ایسی بات کہوں گا کہ ان کا یہاں سے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، نکالے جائیں گے یہاں سے۔ عبداللہ ابن ربیعہ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا، کہا کہ ان کی ہماری رشتہ داری بھی ہے، اگرچہ وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم مخالفت میں اتنا حد سے نہ بڑھ جائیں کہ اپنی آپس کی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کریں اور ان کو کسی بڑے فتنے سے دوچار کریں۔ مگر اب عمرو بن العاص نہیں مانے اور نجاشی کے دربار میں پہنچ کر اس سے دوسرے دن کہا کہ اے نجاشی، آپ کو پتہ بھی ہے یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی پھر مسلمانوں کو بلواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایسا کہ آپ کے قوم کے سفراء کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے مسلمان پھر گھبرائے، لیکن سچ پر ڈٹے رہنے کا اپنا عزم نہیں چھوڑا، سچ پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، اور حضرت جعفر نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، اور اس کا وہ حکم ہے جو مریم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم آپ کے فرمان سے اس تنکے جتنے بھی الگ نہیں، بالکل آپ نے ان کے بارے میں سچ بات کہی ہے۔ یہ سن کر درباریوں نے گردنیں جھکا لیں، مطلب ناراضگی لگی ان کو، یا نجاشی کی بات سے ان کو شرمندگی ہوئی کہ نجاشی نے یہ کیا کر دیا۔ نجاشی نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ چاہے آپ لوگ گردنیں ہی کیوں نہ جھکائیں، میں جو حق بات ہے وہی کہوں گا۔ پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جائیے، آپ لوگوں کو ملک حبشہ میں
امان دی جاتی ہے، جو تم لوگوں کو برا بھلا کہے گا اس پر تاوان لگے گا۔ یہ سن کر یہ بات نجاشی نے 3 مرتبہ دہرائی کہ جو تم کو ستائے گا اس پر جرمانہ لگے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم میں سے کسی کو برا بھلا کہنے پر مجھے سونے کا پہاڑ انعام میں ملے، یعنی اگر بہت بڑی دولت بھی مجھے دے دی جائے اور تم لوگوں کو اس کے بدلے میں کچھ بھی سخت سست سننا پڑے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ پھر اپنے قریبی درباریوں سے کہا کہ ان کے تحفے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو تحفے لے کر آئے تھے ان کو واپس لوٹا دو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب میری بادشاہت مجھے واپس لوٹائی تو اس پر کوئی رشوت نہیں لی تھی، بیچ میں ان کی بادشاہت چلی گئی تھی، دوبارہ ملی تھی، اللہ کا شکر اس پر ادا کرتے ہیں، تو کیا میں اس بادشاہت کے ذریعہ لوگوں سے رشوت لوں؟ لوگ جب تک میری بات مانیں گے میں اللہ کے لیے ان کی بات مانوں گا۔ ام سلمہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ دونوں وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے اور ان کے تحائف بھی واپس کر دیے گئے تھے، اور ایک بہترین پڑوسی کے ساتھ مسلمان ایک بہتر گھر میں قیام کرنے لگے، یعنی نجاشی کے پاس حبشہ میں۔ مکہ والوں کے سارے منصوبے ناکام ہوتے چلے جاتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ وہ اپنے غصے کا اظہار اپنی طاقت بھر ہی کر سکتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ان کے دل میں ایک خوفناک منصوبہ کروٹیں لینے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا تبھی مل سکتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، یا ان کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ابو طالب ان کو ہر وقت اپنی حفاظت میں لیے رہتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں ابو طالب سے بات کی جائے۔ قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، قوم کے سردار ہیں، اور ہم آپ سے آپ کے بھتیجے کو روکنے کے لیے کتنی بار کہہ چکے ہیں مگر وہ نہیں رک رہے ہیں۔ ہم اپنے بتوں کو گالی دیے جانے، خود کو بیوقوف کہے جانے، باپ داداؤں کو گالی دیے جانے پر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یا تو آپ انہیں روکیے اور یا تو ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، یا پھر ہم سے جنگ کیجیے، اور اگر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو ہم سے جنگ کیجیے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک گروہ مر کر قتل ہو کر ختم ہو جائے اور ایک ہی گروہ باقی بچے، یا آپ یا ہم۔ حضرت ابو طالب ان لوگوں کی باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، آج تک میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرتا رہا، لیکن آج مکہ والوں نے آ کر مجھ سے بہت سخت لہجے میں بات کی ہے، اور اگر میں نے ان لوگوں کی بات پر توجہ نہیں دی تو مجھے اور تم کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان، اگر وہ لوگ میری ایک ہتھیلی پر سورج اور ایک ہتھیلی پر چاند رکھ دیں تب بھی اللہ کی قسم میں اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ بھی میری مدد نہ کریں تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اٹھے اور پلٹ کر کے جانے لگے۔ پیچھے سے ابو طالب آواز دیتے ہیں کہ محمد رکو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے جاؤ، دین کی دعوت پورے حوصلے سے پھیلاؤ، میں تمہاری مدد پہلے کی طرح کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آتے ہیں اور دین کے کام میں پہلے سے بھی زیادہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ مکی زندگی کے بقیہ حالات انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ